اس ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور دلچسپ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کہ اصل اور بنیادی حقائق پر مبنی ہے اور بالکل حقیقت ہے۔ تو یہ کہانی میرے ساتھ پیش آیا اور اس کہانی کی بنیاد پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک علاقے کے لوگ کتنی ایماندار اور دیانتدار ہے۔ لیکن یہ ایمانداری اور دیانتداری کا ایک ایسی کہانی ہے جو کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس سے ہم یہ تصور بھی قائم کر سکتے ہیں کہ سوات کے لوگ جو ہے کتنے ایماندار اور دیانتدار ہے۔ یہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور اس طرح کی مختلف واقعات پیش آ کے اس کی بنیاد پہ ہم ایک علاقے کے لوگوں کو ایماندار اور دیانتداری کا تصور قائم کرتے ہیں۔ تو یہ تصور، یہ کہانی جب میں آپ کو سناؤں گا جو کہ حقائق پر مبنی ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ ایک علاقے کے لوگ کتنے ایماندار ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، پہلے ایک ویڈیو میں نے اس واقعہ کو بیان بھی کیا ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں سنا ہو تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں مدین سے اسال کی طرف پہاڑ پہ چل رہا تھا، اور اس دوران مجھ سے جو میرا قیمتی موبائل ہے 1,30,000 کا، وہ مجھ سے گر گیا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ لیکن تو بعد میں جو مجھے پتہ چلا 5-6 منٹ بعد، تو میں جب واپس آ رہا تھا تو وہ موبائل مجھے نہیں ملا، لیکن اس وقت میری بائی کا کال مجھے آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کے نمبر سے کال ہوا تھا کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ گر کے کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ موبائل جس کا ہے تو ہم سے اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ اس میں میرا نمبر آلریڈی موجود تھا، اور اس نمبر پہ یعنی یہ موبائل جو مجھ سے گر گیا تھا اور جن کے ہاتھوں یہ لگ گیا تھا، تو خوش قسمت یہ تھی کہ میرا موبائل ٹوٹا ہوا نہیں تھا، توڑا ہوا نہیں تھا، اور اس میں میرا جو ہے سم بھی موجود تھا اور کام کر رہا تھا۔ تو اس میں نے صبح اپنی بائی سے بات کی تھی، تو جن کو میرا موبائل مل گیا تو انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ جس نمبر پہ میں نے بات کی تھی اس نمبر پہ میری بائی سے رابطہ کیا، اور پھر میری بائی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ تو اس طرح میرے ساتھ دوسرا موبائل بھی تھا، تو اس موبائل سے میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا، اور ان کو میں نے کہا کہ یہ موبائل مجھ سے گر گیا ہے اور اس علاقے میں گر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحرین میں ہیں، ہم ادھر چکر لگانے آئے ہیں، اگر آپ ادھر آتے ہیں یا کچھ دیر بعد آتے ہیں تو آپ کو آپ کا موبائل مل جائے گا، اور یہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کا یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اب میں آگے آپ کو ایکچول کلپس دکھاتا ہوں جس میں ان کے ساتھ ملتا ہوں اور میری بات ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام سر جی، زه دلته بحرین ته رارسېدلی یم، د راک ویلی هوټل دی که نه، دې ځای سره تاسو ما ته ځای وښایئ. جی په کوم پل باندې؟ د خوړ پل چې دی، ښه جي، بس زه دغې باندې ولاړ یم چې درځم. جب مجھے میری بائی کا کال آیا اور پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، تو میں بہت تیزی کے ساتھ مدین سے بحرین پہنچا۔ تقریباً یعنی 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور میں نے تقریباً 5-6 منٹ میں طے کر چکا ہوگا۔ تو ادھر میں جیسا کہ پہنچ گیا، میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم ادھر جو ایک دریا سوات کے ساتھ ملتا ہے، ادھر ایک پل بنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ادھر کھڑے ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ تو پھر میں آگے چلا گیا اور پھر میں ان سے مل گیا، تو وہ 4 دوستوں کا گروپ تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ انسان نہیں بلکہ میں ان کو فرشتے سمجھوں گا، کیونکہ میرا جو موبائل تھا اس کو اگر وہ ٹھیک کرتے، ایسا تو نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ تو میچور لڑکے تھے اور بہت باشعور لوگ تھے، اگر وہ میرے موبائل پہ 4-5 ہزار روپے لگا کے پھر دوبارہ، مطلب ان کو مارکیٹ میں 50-60 ہزار روپے پھر بھی قیمت لوگ دیتے تھے، لیکن انہوں نے ان سب کے باوجود جو ہے انہوں نے میرا موبائل مجھے واپس کر دیا، اور مجھے خود بلایا کہ آئے آپ کو موبائل دیتے ہیں۔ وہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ اس سے سم نکال کے گرا دیتے اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے اور پھر اپنے لیے ٹھیک کر کے مارکیٹ میں بیچتے تھے، کیونکہ
میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا تھا. تو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے ایمانداری ایمانداری کا ایک ثبوت دے کر انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے میرا موبائل جو ہے میرے حوالہ کر دیا. تو میرے دل نے بہت بڑی دعا کی. اگر آپ کسی کو دعا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے تو خود بخود یہ دعا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے میرا دل کو خوش کیا اور میرا یہ توقع نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں 3 قیمتی موبائل گنوائے ہیں اور میں نے کہا کہ یہ بھی چلا جائے گا اور یہ موبائل مجھے نہیں مل جائے گا. یہ میرے لیے بہت بڑی بدقسمتی تھی، کیونکہ میرا ٹریولنگ کا جو سارا سسٹم تھا وہ اس موبائل سے وابستہ تھا اور میرا سارا سسٹم خراب رہ جاتا. میں موٹر بائک پہ سولو ٹریولنگ کرتا ہوں اور کیمرہ جو ہے ہر وقت میرے موٹر بائک پہ نصب ہوتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ یہ واقعہ آپ کو میں اس طرح دکھا سکوں، تو اس لیے میں نے کیمرے کو آن رکھا اور میں نے سوچا کہ وہ جو نیچرل انداز میں مجھ سے ملے اور نیچرل انداز میں جو واقعات پیش آئے تو اس میں ریکارڈ ہو جائے کہ پھر میں بطور ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کروں. تو اسی طرح میرا کیمرہ اس پہ لگا ہوا تھا اور ان سے ملنے کے وقت بھی میں نے کوشش کی کہ موٹر بائک میں ایک ایسی زاویے پر کھڑا کر دوں کہ وہ یہ تصویر ہمارے سامنے آ جائے اور بات. تو اسی طرح میں اس میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ اگر میں ان کو کہتا کہ میں آپ سے ویڈیو کرتا ہوں، یہ کرتا وہ کرتا، وہ ایک غیر فطری قسم کی بات ہو سکتی تھی اور شاید کہ وہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتے. لیکن میں نے اس کو اس طرح کیا کہ ان لوگوں کی ایمانداری ساری دنیا پہ واضح ہو جائے اور اس کے علاوہ سوات کے لوگوں کے بارے میں بھی ایک امیج اجاگر ہو جائے. اور میں بہت زیادہ کافی سوات میں ادھر ادھر گھوما پھرا ہوں. تو سوات میں یہ بات ہے کہ ادھر چوری چکاری بہت کم ہے اور آپ بہت محفوظ ہے، آپ کی جان و مال. ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر حفاظت ہے، آپ پھر بھی احتیاط کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان کوئی پہنچائے گا یا آپ سے کوئی چیز چرائے گا یا اس طرح کے، کم از کم. لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. میں بے احتیاطی کے بارے میں بالکل نہیں بتاتا ہوں، میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوات میں جو ہے کم سے کم آپ کی زندگی، آپ کا مال اور آپ کی سامان جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک محفوظ ہے. جیسا کہ مجھ سے گم شدہ موبائل مجھے واپس مل گیا. اب آپ ہماری ایکچول گفتگو اور ایکچول ملاقات اور وہ جو مجھے موبائل دیتے ہیں سب کچھ ایکچول میں آپ کو دکھاتا ہوں. کبھی کبھار بہت عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں. اب اس وقت جو ہے میرے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا، میرا موبائل ان کے ساتھ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے فوری لون منگوایا. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. ما شاء الله داسې خلکو ته ملاو شو. دا کوم ځای وي او دا موبایل کوم ځای و؟ والله زه خو چې د یو ساړ راتلمه چکر له که نه بره، او خدای شته په دغه موړ کې درز نارې شوې، ما وایي چې چېرې سسیز وغورځېدو خو ما بې ګاډی خېدو خو بیا مې هلکه ګاډی مې دلته رسېدلی و.
ها د چې کته سیکلو ګاډی ودرو یاره وې موبایل ها 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 مطلب کرک شوی را کرک شوی ها ها دا یاره بس یار زه ولګو چې سره دغه ویډیوز دی پکې کنه دا مونږ کولاو کو خجی نو په ریسنت کال کې ستاسو رور نمبر وو خجی دا می کالو کو خجی مې دې رور ته دی وای چې لکه موبایل زموږ سره دی موږ سره راځي ته وکړو خجی ها او هغه ماته وی زه واپس وکړم را ما یې ملاو بشي خو دغه وخت هغه ماته کالو کو نو ما یې زدا خو غټ کارو شو ما یې زه ورزم موبایل نه ته په دغه حالاتو کې ملاو شوی دا تعالی په دې حالاتو کې خجی بس صحیح شو بس دا دغه سیټ خو دغه دغه او دغه څه خبره ده په دا روټي وخوړو زمونږ میلمای نه نه روټي خو زه پتا سو خورم نه 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 زمونږ میلمای زه به باندې پارټي کوم باقي تاسو څلور ماشاءالله جی نه نه تاسو خو نه راځي یہ چار نوجوان تھی ایمانداری کے پیکر اور ان کی ایمانداری کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئی کہ ایسے لوگ انشاءاللہ اگر پاکستان میں موجود ہو تو پاکستان بہت جلد کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح ایماندار بنائے جیسے کہ یہ نوجوان تھی. تو یہ تھی میرے ساتھ حقیقی معنوں میں پیش آنے والی کہانی، اور ان لوگوں کو دیکھ کر میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں جب میں ان کو یاد کروں، کیونکہ یہ تربیت کی بات ہوتی ہے کہ جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں اور اس کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کے ہاتھ ایسی کوئی چیز لگ جائے تو کسی کو نہیں بتاتے اور اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یا بیچتے ہیں. لیکن اگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور چیز یا کسی پرائی چیز ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، تو میں تو ان کی یعنی مطلب ہے یہ ایسے خاندان والے لوگ ہوں گے جن کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی، یا انہوں نے جس اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں سبق پڑھا ہے تو اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے اثرات ہو سکتے ہیں، اس علاقے کے اپنے اثرات ہیں. بہرحال میں تو اس کے بارے میں بہت جذباتی تھا اور میں یہ کہانی سنانا بھی بہت مشکل تھا میرے لیے، کیونکہ میں اس میں جذباتی ہو رہا تھا. اور یہ ظاہری بات ہے کہ مجھے 1,30,000 کا موبائل مجھے مل گیا تھا اور واپس مل گیا تھا، صحیح سلامت مل گیا تھا، تو میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موبائل پر میرا سارے کام کا دار و مدار اسی پر تھا، تو میرے لیے تو بہت بڑی خوشی تھی. اس لیے میں جذباتی ہو رہا تھا اس بات بیان کرنے کے لیے. لیکن میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ دو وجہ سے، ایک وجہ یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کا جو ہے ایک امیج بن جائے کہ ایسے اچھے لوگ جو ہے آج کل موجود ہے اور بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی سبق مل جائے کہ اللہ تعالی ہم سب میں اس طرح کی ایمانداری اور دیانتداری کا عنصر پیدا کرے. ہم تو ایمانداری اور دیانتداری کے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت کی بات آتی ہے تو پھر ہم اس میں زیرو بن جاتے ہیں. تو اصل ایمانداری اور دیانتداری وہ ہے جو کہ آپ کو موقع مل جائے اور وہاں آپ اپنی ایمانداری اور دیانتداری کا اظہار کریں. اسی طرح آپ اس کہانی کو کس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس کا اظہار ضرور کریں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کسی سے اگر ایک دفعہ کوئی موبائل گر جائے یا گم ہو جائے تو بہت مشکل سے مل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مل بھی جاتا ہے، تو جس طرح کہ مجھے ملا. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ضرور اس کا اظہار کریں اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی اس واقعے کے بارے میں کریں.
اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کیونکہ میں ٹریولنگ کے دوران میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، اور میں ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ خوبصورت جگہوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دنیا کے بارے میں آپ کا انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گا اور آپ لوگوں کے بارے میں جانیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔ یہ میرا وہ موبائل ہے جو کہ مجھ سے گر کے اس کی حالت یہ ہے، لیکن یہ فنکشنل ہے اور بالکل صحیح کام کرتا ہے اور میرا کام چلاتا ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ اس کے فنکشن صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے مجھے موبائل دی تو میں نے دل سے 2000 روپے نکالے تھے کہ میں یا تو ان کو انعام دوں گا یا پارٹی دوں گا، لیکن انہوں نے پارٹی تو قبول نہیں کیا، اور ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر میں نے انعام کی بات نہیں کی، مجھے وہ بات ذرا نیچے لگ گئی، تو میں نے وہ بات نہیں کی۔ بہرحال میں نے ان کو بہت سختی کے ساتھ کہا کہ آپ میرے ساتھ جائیں، میں آپ کو پارٹی کراتا ہوں، اور میں نے دل سے نکالا، لیکن انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ بس چلو آپ کو موبائل مل گیا اور ہم ادھر چکر لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح بھائی آپ جہاں بھی ہے میں آپ کو دعاؤں میں سارے عمر یاد رکھوں گا۔